السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم رمضان کی کچھ فضیلت کے بارے میں آپ سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے جو میں نقل کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور اس امید سے کہ مجھے اس کام کا ثواب ملے گا اگر روزہ رکھا تو اس کے ما قبل کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے، اس کو حدیث تو بیان کی جاتی ہے عموماً، لیکن اس کی جو بنیادی چیز ہے وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ دیکھیں، دنیا کے جتنے بھی کام ہیں اس کام کے لیے پہلی شرط ہوتی ہے جو اس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں کہ جس پہ ثواب ملے گا، اس کی پہلی شرط ہوتی ہے کہ کرنے والا مومن ہو۔ کبھی کبھی ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، بہت سے ثواب کے کام کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، گرمی کا مہینہ ہے، بہت سے غیر مسلمین میں پانی پلانے کا رکھ رکھا ہے۔ کام تو وہ بھی اچھا ہے، یقینی بات ہے۔ اچھے کام کا ثواب آخرت میں اس وقت ملتا ہے جب آخرت کی نیت سے کیا جائے، ایک بات۔ نمبر دو، وہ کرنے والا اس آخرت پر یقین رکھتا ہو کہ آخرت آنی ہے۔ نمبر تین، اس کرنے والا یہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ ہے، اور یہ بات چوتھی چیز کی یقین رکھتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جب تک یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تب تک اس کا کتنا بھی اچھا کام ہوگا، دنیا میں تو اس کا بدلہ مل سکتا ہے لیکن آخرت میں اس کا بدلہ نہیں مل سکتا۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اسی چیز کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، بہت سے غیر مسلمین آپ کو معلوم ہے روزہ رکھتے ہیں، پورا روزہ رکھتے ہیں۔ ان کی نیت کیا ہے کہ یہ روزہ رکھنے سے آدمی کی صحت اچھی رہتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ نیت نہیں کرنی ہے آپ کو، ہم کو نیت کرنی ہے کہ یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے۔ تو ایمان لازم ہے ہر اچھے کام کے لیے اگر اس کا ثواب آخرت میں چاہنا ہے۔ کبھی کبھی دماغ میں یہ بات آتی ہے، بہت سے دنیا میں نیک لوگ ہیں، مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ مولانا مدر ٹریسا ہے، بہت اسے بھلائیاں کی لوگوں کے ساتھ، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں آپ کو اس کا ایک جواب دیتا ہوں۔ میں ایک اسکول چلاتا ہوں، ہم نے اسکول میں اسپورٹس رکھا، اسپورٹ ڈے ہے آج، بچے ہمارے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ ایک بچہ جو ہے وہ فرسٹ آیا دوڑ میں، اس نے 100 میٹر کی دوڑ جو ہے وہ 15 سیکنڈ میں پوری کیا۔ شہر کے ایک بچے کو معلوم ہوا کہ ان کے ہاں 15 سیکنڈ میں والے کو فرسٹ پرائز ملا ہے۔ اس نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ میں 12 سیکنڈ میں پورا کر سکتا ہوں 100 میٹر، یہ پرائز مجھے ملنا چاہیے، میں دوڑ کے دکھلاتا ہوں۔ میں اس سے کہوں گا کہ تم 12 نہیں 10 سیکنڈ میں پورا کرتے ہو، تم ہمارے اسکول میں رجسٹرڈ نہیں ہو، تمہارا اچھا دوڑنا میرے اسکول کے لیے کسی کام کا نہیں ہے، بھلے آپ کتنا اچھا دوڑتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے دربار میں جب تک ایمان کا رجسٹریشن نہیں ہوگا، آپ جتنے بھی اچھے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات سمجھے میری؟ رجسٹریشن ایمان کا ہونا مشٹ ہے۔ جب تک رجسٹریشن ایمان کا نہیں ہوگا تب تک آپ کی اور ہماری کتنی بھی اچھائیاں ہیں پروردگار عالم اس کو قبول نہیں کرتا۔ سب سے پہلے کہتا ہے آپ ہمارے اسکول جو ہے ہمارا اس میں رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آپ ڈفرینٹ تھاٹس رکھتے ہیں، تھاٹ ایک ہونی چاہیے جو حبیب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس میں آپ نے رجسٹریشن کرا دیا۔ تو ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ فرسٹ نہ آویں، لاسٹ آویں تو بھی پارٹیسپیٹ کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا۔ حالانکہ دوڑنے والوں میں آپ سب سے کیا ہیں؟ آخر میں ہیں،
اس کے باوجود بھی ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کہ اس نے اتنے میٹر کی دوڑ میں حصہ لیا۔ اسی لیے ایمان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لانے والے کا آخری سرٹیفکیٹ کیا ہے کہ ہر حال میں جنت پہ جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے، جتنا بھی گناہ کیا ہے، ایک وقت ضرور آنا ہے ایمان والے کو کہ اس کو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ لہذا یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ایمان کے ساتھ روزہ رکھے، بات سمجھ آ رہی میری؟ یہ سب کی پالیسی ہے، یہی نہیں، ہر نیکی کی ہمارے پاس پالیسی ہے، اور ایمان اب کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے علاوہ ایک دم قابل قبول نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں، موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ رسول ہیں، اور رسول میں ان 5 بڑے رسولوں میں ہیں۔ انہوں نے کہا موسیٰ بھی اگر آج ہوں تو موسیٰ کی بھی نجات ڈیپینڈ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اوپر۔ اگر موسیٰ کی بھی شریعت جو ہے وہ نہیں چل سکتی تو پھر کسی کی شریعت اب چل نہیں سکتی، لہذا لازم ہے۔ آپ سوچیں گے صاحب آپ مسلمان ہیں لہذا یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ ہم دوسرا نبی والا یہ بات کہے گا، اس کی لاجک آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ تو ہر آدمی بات نہیں سمجھ رہا، میں مسلمان ہوں تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے تب تک وہ موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا بھی یہی بات بولے گا کہ جب تک آپ موسیٰ کو نہیں مانیں گے تب تک۔ میں اس کی لاجک بتاتا ہوں۔ یہ جتنے انبیاء ہیں یہ ایک کڑی ہے، ایک چین ہے پوری، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ہر نبی نے اپنے پہلے والے نبی کے بارے میں یہی کہا ہے کہ پہلے نبی کا سرکولر کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اگر یہی بات ہمارے نبی کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ بھئی عیسائی کی لڑائی یہودیوں سے کیوں ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کیوں پھانسی کی سزا سنائی؟ وجہ کیا ہے؟ عیسیٰ تو بہت علیہ السلام بڑے نیک آدمی ہیں، رسولوں میں سے بڑے رسول ہیں، عیسیٰ کو پھانسی دی یا نہیں دی وہ الگ میٹر ہے۔ پھانسی کی سزا سنائی کس نے؟ پھانسی کی سزا یہودیوں نے سنائی، ان کے بقول پھانسی بھی دے دی۔ ہمارا قرآن کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه، کہ نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے پھانسی دی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کر لی، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی صرف ایک وجہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے وہ جملہ کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے آنے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا فرام ٹوڈے، آج سے the first circular is cancelled، جو بھی کا سرکولر اس کے پہلے چلا آ رہا ہے اب تم کو عیسیٰ کی بات ماننی ہے، یہ یہودیوں نے کہا کہ نہیں صاحب ناٹ ایکسپٹ۔ تو پتہ اچھا یہی بات یہودی موسیٰ علیہ السلام نے کہی کس کے بارے میں؟ داؤد علیہ السلام کے بارے میں۔ تو عیسائی بھی وہی بات بولے، موسیٰ بھی وہی بات بولے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے سزا دی کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ حالانکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو شریعت موسوی کیا ہو گئی؟ اب اس کے بعد عیسائی سے شریعت تھی۔ اگر یہی بات ہمارے نبی نے کہہ دیا ہے اور لاجک پیش کیا ہے آدم سے لے کر نیچے تک، تو اس میں غلط کیا ہے؟ بات سمجھے میری؟ لہذا اس بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا دنیا کا کوئی بھی نیکی کا کام ایکسپٹڈ ہی نہیں ہے، اور وہ ایمان کا منیمم درجہ اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، آخرت کو ماننا، پھر رسول نے جو بنیادی باتیں 3 کہی اس کو ماننا کہ یہ کتاب لاسٹ سرکولر، اس کے لانے والے فرشتے پر ایمان لانا، اور اس میں جو لکھا ہے اس پر ایمان لانا، اس میں تقدیر بھی لکھی، وہ ملا کے 6 چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جب تک نہیں ہوگا آپ پوری زندگی روزہ رکھیں گے کچھ بھی نہیں ملنا ہے۔ بات سمجھے میری؟ نمبر 2، اس میں جو دوسری بات کہی گئی یہ اس لیے کہ اس کے بعد ہم جو فضیلت حاصل کس کو ہوگی؟ یہ پہلی شرط، ایمان پہلی شرط۔ دوسری شرط اس میں کیا بتائی گئی بخاری کی اس روایت پہ کہ بندہ ایماناً و احتساباً، وہ بندہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کا مطلب کیا ہے؟ یہ سمجھتا رہے کہ اس سے ثواب ہے۔ دیکھیں ایک بات بہت اہم ہے جو مجھے یاد آ گئی، آپ اس کو نوٹ کریں۔ کبھی کبھی ہم جیسے لوگ ہی تقریروں میں عبادتوں کی مصلحتیں بیان کرتے ہیں،
روزے کی مصلحت بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں، آپ کھائیں گے تو اس سے جو ہے ڈائجیشن سسٹم صحیح ہو جائے گا، معدہ صحیح ہو جائے گا. یہ کبھی ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم روزہ رکھیں اور ڈائجیشن سسٹم ٹوٹل رانگ ہو تو بھی ہم کو روزہ رکھنا ہے. یہ جو بات بیان کی جاتی ہے، حالانکہ اس کام میں مصلحت پاسبل ہے کہ مصلحت وہ ہو، لیکن مصلحت ہمارا کبھی مقصد نہیں. ہمارا ایم اللہ کی رضا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ، اس کو نوٹ کریں اس بات کو، حضرت تانوی نے بہت تاکید سے یہ بات کی، اگر آپ نے مصلحت کو ایم بنا لیا تو روحانیت ختم ہو جائے گی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑے صوفی نے یہ تقریر کی. ان سے کہا گیا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو اس کے چہرے پر نورانیت آتی ہے. وہ چونکہ انجینئر ہیں اور کیا کہتے ہیں اب اتفاق سے صوفی بھی ہیں، انہوں نے اپنی تقریر میں، یہ جب عالم نہیں ہوتا آدمی تو یہاں پہ پرابلم آتی ہے. اب ہیں بہت بڑی تقریریں کرتے ہیں، پیر ذوالفقار صاحب کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے تقریر میں یہ کہہ دیا کہ چونکہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو ہارٹ کو پمپ کرنے میں پرابلم کم ہوتی ہے. جیسے ہارٹ ہے پمپ کرتا ہے بلڈ کو، تو بلڈ کو اوپر لے جانے کے بجائے جتنی اس کو پرابلم ہوتی ہے نیچے بلڈ آسانی سے آتا ہے. انہوں نے کہا جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ بلڈ سرکولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر وہ بلڈ سرکولیشن زیادہ ہوا، لہذا روحانیت آ جاتی ہے. اب بندے نے سجدہ لمبا شروع کر دیا بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے. بات سمجھے نہیں؟ ایسی تقریریں نہیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں قطعی بیان نہیں. ہمارے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کو کہنا چاہیے تھا نماز پڑھو بڑی صحت اچھی رہے گی، نماز پڑھو بہترین ایکسرسائز ہے، روزہ رکھو تمہاری صحت اچھی. یہ سب کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے تابع ہیں. اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے، نماز پڑھو میری رضا کے لیے، نماز پڑھو کیونکہ میرا حکم ہے. اس سے جب کریں گے تب آپ کو روحانیت ہوگی. اور اگر دوسری کوئی چیز بھی نماز میں یہ ایکسرسائز اچھی ہے اور اس میں جو ہے وہ سب میں آپ روحانیت کھو بیٹھیں گے. وہ ایسی ہے وہ چیزیں حاصل ہونا کہ جیسے ایک آدمی بھینس لاتا ہے، بھینس بہت گوبر دیتی ہے، لیکن بھینس کا اصل کام گوبر کی نیت سے آپ کو نہیں لانا ہے. بھینس لانا ہے دودھ کی نیت سے. گوبر وہ کم وقت خود اپنے آپ دے دے گی، اس کے لیے آپ کو ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ گوبر بچا نہیں سکتی، اس کو گوبر دینا ہی دینا ہے. آپ کی اور ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم کو اس سے دودھ حاصل کرنا ہے. عبادت سے دودھ حاصل کرنے کی نیت کیجیے، بقیہ چیزیں خود بخود حاصل ہو جائیں گی، اس کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ یہ ایماناً وہ احتساباً کی جو قید لگائی گئی بخاری کی روایت میں کہ آپ روزہ رکھیں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ایسے شخص کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب یہ جو چکر چلایا جائے، ہوتا کیا ہے، نیٹ پہ لوگ جاتے ہیں اور بڑے بڑے اسکالرس ہیں. اسکالر ہونا الگ ہے اور اسکالر کا عالم ہونا الگ ہے. جب عالم ہوتا ہے بندہ تو قرآن حدیث سے ٹچ کر کے بات کرتا رہتا ہے. جب اسکالر ہوتا ہے تو زیادہ اس کے دماغ میں لاجک گھومتی رہتی ہے، اور وہ لاجک لے جا کر کے کیا کرتی ہے، روحانیت کا پورا جنازہ نکال کے رکھ دیتی ہے اور بندہ روحانیت سے خالی ہو جاتا ہے. پھول ہوتا ہے، خوشبو نہیں ہوتی ہے. لہذا اس کا خاص خیال رکھیں. مسئلے کوئی پوچھے غیر مسلم وغیرہ اس کو بتائے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا بھینس لائے دودھ کی نیت سے، گوبر اپنے آپ آنا ہی آنا ہے. یہ ساری چیزیں جو بیان کی جا رہی وہ مثل گوبر ہے. رضائے الہی اصل ہمارا مقصد ہے. لہذا اللہ کے رسول فرما رہے من قام و من صیام، دونوں جگہ الگ الگ روایت ہے، دونوں جگہ قید ہے کہ ایماناً و احتساباً، ایمان کے ساتھ روزہ رکھے اور ثواب کی نیت سے رکھے، تب اس کے اگلے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. ایک بات. دوسری چیز، یہ جو گناہ معاف ہونے کی ہزاروں حدیثیں مختلف انداز کے آتی رہتے، اس میں دو ہمیشہ ایکسیپشن ہوتا ہے. یہ بھی نوٹ کر لیں، دو چیزیں ہمیشہ مستثنا ہوتی ہیں. وہ دو چیزیں اس گناہ میں کے معاف ہونے میں شامل نہیں ہوتی ہیں. پہلا، آپ
پوری زندگی روزہ رکھے، بندے کا جو حق مارا ہے وہ کبھی نہیں معاف ہونا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. جتنی بھی عبادت کرنا ہے کر لیں. عبادت میں صرف اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنے حق چھوڑ دیتا ہے، لیکن بندے کے حق کبھی نہیں معاف ہوتے جب تک کہ بندہ معاف نہ کر لے. شہادت کتنا بڑا درجہ آپ بتائیے. جتنے بھی آپ اعمال کرتے ہیں ان میں سب سے ٹاپ پہ کس کا ثواب ہے؟ شہادت کا ہے کہ اللہ کے راستے پہ بندے نے جان دے دی. ایک شہید کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ شہید کی فائل روک دی جاتی ہے کیونکہ اس نے بندے کا قرضہ لیا ہے اور اس کو واپس نہیں کیا. اب آپ بتائیے اتنا درجہ بلند ہونے والی عمل بھی حقوق العباد کی وجہ سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ روک دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا چیف ہے، ان کے صاحب پوری زندگی ستانے کا پروگرام کیا حبیب مصطفیٰ کو، اور ڈفرنٹ ٹائپ کی پالیسی بنائی کہ کسی طرح اسلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے. اور جبریل امین نے بتا دیا کہ یہ منافق ہے جو آپ کی محفل میں بیٹھتا ہے. ساری باتیں کلیئر کی، کوئی ڈارک میں بات نہیں کی. ان کے صاحبزادے نے آ کر کے کہا کہ میری یہ تمنا ہے کہ آپ میرے ابا کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور ہمارے ابا کو اللہ معاف کر دو. اردو نگر میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے دعا کرنے سے اس کی بخشش کے چانسز ہیں تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. جیسے ہی نماز جنازہ کے آگے بڑھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس کے بارے میں تو قرآن کی آیت ہے کہ 70 مرتبہ، یہ آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، 70 مرتبہ بھی تم منافق کے لیے مغفرت کرو گے تو ہم نہیں معاف کریں گے. رحمت للعالمین نے کہا کہ اللہ نے 70 کہا ہے نا، میں 71 مرتبہ مان کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے معاف کر دیں، اپنا کیا بگڑے گا. ایسی ذات بھی قرض والا بندہ آیا نماز جنازہ کے لیے، اردو نے کہا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. یہ بتانا چاہ رہا تھا. قرضے کی آیا، پتا چلا کہ یہ بندہ قرضہ لیے ہوئے ہے جس کا انتقال ہوا اور قرضہ پے نہیں کیا ہے. حبیب مصطفیٰ جو رحمت للعالمین عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز جنازہ کے لیے تیار ہیں، لیکن حقوق العباد میں بندے نے ڈنڈی ماری ہے. اللہ کے رسول فرمائے کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا جس میں سے آپ کوئی آدمی پڑھا دے، میں نہیں پڑھوں. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی حدیثیں آپ کو امبیلنس نہیں کریں. کیا سارے گناہ معاف ہو گئے لہٰذا آپ اطمینان سے بیٹھ گئے کہ اب میں جو بھی کروں 70 خون سب معاف ہے، صحیح نہیں معاف ہے. ایک چیز، پہلی چیز کیا؟ حقوق العباد نہیں معاف ہوں گے. اور دوسری چیز ایسی جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے کسی کے عمل سے، اس سے کبھی بھی گناہ کبیرہ مراد نہیں ہوتے. گناہ کبیرہ کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں آپ کا ایک چھوٹا سا حقیر بندہ ہوں، میں اس گناہ پر شرمندہ ہوں، آئندہ نہ کرنے کا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. اس کے بعد 1000 مرتبہ توبہ ٹوٹتی رہی. جس وقت کر رہا ہے اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ارادہ اس گناہ کرنے کا نہیں ہو، اس کے بعد وہ بھلے ٹوٹتا رہے کوئی فرق نہیں. لیکن جس وقت یہ جملہ اپنے اللہ سے وہ کہہ رہا ہے، اس 1% بھی 0.1% بھی اس کے دل میں یہ بات کہی ہے کہ میں اس کو توڑوں گا. اگر ایسی چیز ہے اب یہ توبہ قبول ہوگی اور یہ توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ کبیرہ معاف ہوں گے. ادروائز گناہ کبیرہ کبھی بھی فارگیو نہیں کیے جاتے، معاف نہیں کیے جاتے جب تک کہ بندہ اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر کے معافی نہ مانگ لے اور اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ نہ ہو اور آنے والے دنوں میں نہ کرنے کا ارادہ کر لے. جب یہ کیفیت ہوتی ہے اب یہ حدیث اپنی جگہ مکمل ہو گئی کہ جس نے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، جس نے ہی اللہ سے نیت کی ثواب ملے گا، ثواب کی نیت سے روزہ رکھے، یہ مصلحت ہے وہ جو کچھ بھی مصلحت ہے سب اپنی جگہ. ہم قرآن مجید سے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس نے کہا تم پر روزہ فرض کیا گیا. فرض کرنے کی جو مصلحت اللہ بیان کر رہا، مقصد جو بیان کر رہا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تمہاری صحت اچھی ہو جائے، یہ اس نے لکھا ہے.
انہوں نے کہا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ، ساری عبادت کے بعد ہر عبادت کے لاسٹ میں جہاں پر جملہ بولتا ہے وہ اس عبادت کے مقصد کو بیان فرماتا ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو یہ اس کا آج فضیلت کا پارٹ 1 تھا. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم جتنے دن یہاں رہیں گے آپ سے بات کرتے رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.